اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دن 8 نومبر کی تاریخ ہے، 8 نومبر 2020 کی تاریخ ہے، اور دستور کے مطابق سلسلہ تعلیم و تعلم کے لیے آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے نئے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ تمام طلباء اپنی اپنی کتابیں لے کر حاضر و موجود رہیں اور آنے والے سبق کی عبارت خوانی پوری دیانت اور ایمانداری سے کریں۔ پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہو ما علیہ پر غور سے دھیان دے کر سماعت کریں، تکرار کریں اور اسباق کا اعادہ کرتے رہیں۔ کل آپ نے جو سبق پڑھا تھا وہ ٹھہرے ہوئے پانی کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس میں نجاست پڑ جائے تو اس میں وضو کرنے کی اجازت شرعی طور پر نہیں ہے، مگر اس صورت میں ٹھہرے پانی میں وضو کرنے کی اجازت ہے جب وہ پانی دہ دردہ ہو، یعنی اتنا بڑا گڑھا ہو جو 10 ہاتھ چاروں طرف سے شمار کر کے 40 ہاتھ کی مسافت بن جائے، اور اس میں پانی ہو درا حالے کہ وہ پانی اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھایا جائے تو چلو سے پانی اٹھانے کی بنیاد پر کنویں اور گڈھے کی زمین اور اس کی سطح ظاہر نہ ہو۔ تو اگر ایسی صورت کا ہے وہ گڈھا، تو پھر ایسے میں نجاست اگر پڑ جاتی ہے تو اس میں ایک دوسری جانب سے وضو کرنا جائز ہوگا۔ جہاں پر نجاست پڑی ہو اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر آپ وضو کر سکتے ہیں، طہارت کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے حکم لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر پانی کی سطح ظاہر نہیں ہوتی ہے اور دہ دردہ ہے، چاروں طرف سے 10 ہاتھ کی مسافت پائی جا رہی ہے، تو ایسے پانی کو مائع جاری کے حکم میں رکھا جائے گا اور اس سے طہارت جائز ہوگی۔ اس کے بعد آج فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتِ النِّجَاسَةُ مَرْئِيَّةً لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْضِعِ النِّجَاسَةِ بل من الجانب الآخر وإن كانت غیر مرئیۃ یتوضأ من جمیع الجوانب وکذا من موضع غسالته۔ قال محی السنہ التقدیر بعشر فی عشر لا یرجع الى اصل شرعی یعتمد علیہ۔ اقول اصل المسألة ان الغدیر العظیم الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحریک الطرف الاخر او کما قال۔ تو فرما رہے ہیں کہ فَإِنْ كَانَتِ النِّجَاسَةُ، یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر نجاست مرئی ہو یعنی محسوس کی جانے والی ہو، اس دہ دردہ میں اگر نجاست پڑ جائے اور نجاست ایسی ہو کہ مرئیتاً دیکھی جا سکے، محسوس کی جا سکے،
تو لا یتوضأ من موضع النجاست، تو وہاں پر ٹھیک اسی جگہ سے وضو نہیں کیا جائے گا جس جگہ پر نجاست پڑی ہے، بل من الجانب الاخر، بلکہ دوسری جانب سے ہے نا وضو کیا جائے گا۔ دوسری جانب سے مراد کیا ہے؟ جہاں پر نجاست واقع نہیں ہے وہاں پر بیٹھ کر وضو کیا جائے گا۔ تو یہ سوال انہوں نے قائم یہ کیا اعتراض کہ جب مائع جاری میں آپ نے حکم لگا دیا ہے کہ جو پانی جاری ہو اور جو اس میں کوئی نجاست پڑی ہے اور جو اس پانی میں مائع جاری میں اگر نجاست مل کر جا رہی ہے، وہ نجاست کا حصہ یا پانی کا حصہ اگر زائد ہے، اگر وہ پانی کا حصہ جس سے نجاست مل گئی ہے اگر وہ زائد ہے اس سے جو ملا ہوا ہے، یعنی جو نہ ملا ہوا ہو حصہ وہ زیادہ ہے اور جو ملا ہوا حصہ ہے وہ کم ہے، تو نجاست سے مائع جاری میں ملا ہوا حصہ اگر زیادہ کم ہے اور جو نہیں ملا ہوا حصہ ہے نا وہ زیادہ ہے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ وہاں پر وضو جائز ہے نا، یعنی کہ نجاست اگر مل گئی ہے مائع جاری میں اور ملا ہوا حصہ جو ہے وہ کم ہے اور نہ ملا ہوا حصہ زیادہ ہے، تو آپ نے کہا تھا وضو جائز ہے۔ تو یہاں پر دہدردہ میں بھی جو ہونا چاہیے نا کہ صاحب کہ اگر دہدردہ جو ہے یہ مائع جاری کے حکم میں ہے، جب دہدردہ کا یعنی 10 ہاتھ چاروں طرف سے جو کنواں کے بارے میں آپ نے حکم لگایا کہ مائع جاری کی طرح حکم میں ہے، تو جب دہدردہ کو مائع جاری کے حکم میں آپ نے مان لیا، دہدردہ کو مائع جاری کے حکم میں مان لیا ہے، تو اب یہاں پر بھی تو مناسب یہی تھا نا کہ اس پر بھی وہی حکم لاگو ہو جو حکم لاگو ہوا تھا مائع جاری کے اندر، کہ آپ اس کے نچلے حصے میں آپ وضو کر سکتے ہیں، ویسے اس کے نیچے والے حصے میں بغل میں وضو کر سکتے تھے دہدردہ کے اندر۔ آپ نے یہ کیوں کہا کہ جانب آخر میں جا کر آپ وضو کرو؟ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے ایسا ہے نا، دوسری جانب حوض میں جا کر آپ وضو کریں گے، لیکن جس جگہ پر نجاست پڑی ہے وہاں وضو نہیں کریں گے، یہ آپ نے دہدردہ میں حکم لگایا، حالانکہ مائع جاری کے حکم میں ہے۔ اور یہی مائع جاری کے حکم کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے یہ فرمایا ہے کہ اگر نجاست سے ملا ہوا حصہ کم ہو اور نجاست سے نہ ملا ہوا حصہ زیادہ ہو تو آپ اس کے نچلے حصے میں آپ وضو کر سکتے ہیں، تو وہی دہدردہ میں بھی کیوں نہیں لاگو کرتے؟ تو دیکھیے جواب یہ دیا انہوں نے، فرمایا کہ دیکھیے نجاست جو پڑی ہوگی حوض کے اندر، جو نجاست حوض کے اندر پڑی ہے وہ دو حالت سے خالی نہیں، یا تو وہ نجاست وہ مرئی ہوگی، یعنی دیکھی جانے والی، محسوس کی جانے والی، مطلب محسوس کے طور پہ ہو، جیسے کوئی کوڑا کباڑ ہے، گندگی ہے، یا خون لے لیجیے آپ، یہ نجاست مرئی ہے، یا ایسی کوئی نجاست پڑی ہے جو غیر مرئی ہے جس کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ شراب لے لیجئے یا آپ پیشاب لے لیجئے۔ تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر دہدردہ میں نجاست مرئیہ پڑی ہے اور محسوس کی جانے والی پڑی ہے تب کہتے ہیں لا یتوضأ، تو وہاں پر وضو اس جگہ سے نہیں کریں گے جہاں پر نجاست پڑی ہے۔ کہا کیوں؟ کہتے بلکہ وضو کریں گے اس جگہ سے جو دوسری جانب ہے جہاں نجاست نہیں پڑی، تو یہ تو نجاست مرئیہ کے بارے میں ہو گیا۔ لیکن اگر نجاست ایسی ہو جو غیر مرئی ہے تو کہتے ہیں غیر مرئی نجاست میں تو وہاں پر بھی حکم ہے کہ وہاں پر بھی آپ وضو کر سکتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ حصہ
جہاں پر میں نے مائع جاری میں کہا کہ وضو کر سکتے ہیں نچلے حصے میں، وہ بھی مائع جاری کے حکم میں، اور یہاں بھی مائع جاری کے حکم میں۔ تو کہتے ہیں کہ جواب میں یہ دیا کہ مائع جاری میں اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ وضو جائز ہے اس جانب سے بھی اگر نجاست غیر مرئی ہو۔ ہاں اگر نجاست مرئیہ ہو، دیکھی جانے کے لائق ہو، تو کہتے ہیں اس جانب سے وضو نہ کر کے دوسری جانب میں آپ وضو کریں گے۔ حالانکہ اس بارے میں بہت سے لوگوں کا اختلاف ہے، بہت سے لوگوں کا اختلاف بھی ہے کہ بھئی مشائخ بخارا ہیں، مشائخ عراق وغیرہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مرئیہ اور غیر مرئیہ میں کوئی فرق نہیں، دہ دردہ میں یا مائع جاری میں اگر نجاست مرئیہ ہو چاہے نجاست غیر مرئیہ ہو، ہے نا، کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہی نہیں کریں گے، بلکہ مرئی ہو چاہے غیر مرئی ہو، جہاں پر گری ہو بس اس کو چھوڑ کر آپ دوسری جانب میں آپ وضو کریں گے۔ یہی قاضی خان وغیرہ نے فرمایا تھا۔ لیکن نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرئیہ اور غیر مرئیہ۔ اب مرئیہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، جیسے شراب ہے، یا وہ خون، شراب نہیں وہ خون ہے، اور غیر مرئیہ جیسے آپ لیجیے شراب کا خطرہ ہے۔ تو مرئیہ میں جو ہے وہ نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے نا، اگر وہ حوض صغیر ہے۔ لیکن غیر مرئیہ میں بعض مشائخ فرماتے ہیں نہیں، غیر مرئیہ میں جو ہے اس کے بالکل برخلاف ہے۔ کل ملا کر کے یہ ہے کہ اگر نجاست مرئیہ ہے تو وہاں پر وضو نہ کرے، اور نجاست غیر مرئیہ ہے تو جناب والا دہ دردہ میں یا مائع جاری میں آپ اس کے نچلے حصے سے یا دائیں بائیں سے آپ وضو کر سکتے ہیں، ہے نا، کیونکہ وہ نجاست کے واقع ہونے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، چاہے مرئیہ ہو چاہے غیر مرئیہ ہو، یعنی دیکھی جانے والی نجاست ہو یا نہ دیکھے جانے والی نجاست ہو، تمام جانب سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ یہی ہے کہ صاحب یہاں پر کثرت ماء جو ہے کل ملا کر دیکھا گیا ہے، پانی کی کثرت جو ہے چاہے مائع جاری میں ہو چاہے وہ دہ دردہ میں ہو، کہتے ہیں پانی کا زائد ہونا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، مائع جاری ہے تو وہاں تو پانی زیادہ ہے ہی، لیکن اگر دہ دردہ ہے تو وہاں بھی پانی بہت زیادہ ہے کیونکہ مائع کثیر کے حکم میں ہے۔ تو یہ پانی کا زیادہ ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہو سکتا ہے نا، تغیر کی بنیاد پر، چاہے کوئی تفصیل بیان کریں، چاہے وہ اوصاف بدلیں چاہے نہ بدلیں، چاہے وہ جناب مرئیہ ہوں چاہے غیر مرئیہ ہوں۔ کل ملا کر یہ انہوں نے جواب دیا کہ فَإِنْ كَانَتِ النِّجَاسَةُ، اب اگر وہ نجاست مرئیہ ہو تو کہتے ہیں لا يتوضأ من موضع النجاست۔ اسی لیے مصنف نے فرمایا کہ اگر نجاست جو پڑی ہے دہ دردہ میں اگر وہ دیکھی جانے والی محسوس کی جانے والی ہے تو اسے وہاں پر وضو نہیں کریں گے نجاست کے مقام سے، بل من الجانب الاخر، بلکہ وہاں پر وضو کریں گے دوسری جانب سے۔ اور اگر وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ مَرِيَّةٍ، اور اگر وہ نجاست ایسی ہو جو دیکھی جانے کے لائق نہ ہو، غیر مرئی ہو، يَتَوَضَّأُ مِنْ جَمِيعِ الْجَوَانِبِ، تو وہ وضو کرے آدمی اس کے تمام جانبوں سے وضو کرے گا۔ جیسے ہم نے وہاں مائع جاری میں حکم لگایا ہے کہ مائع جاری میں اگر نجاست پانی کے کم حصے میں مل کے چل رہی ہے اور جو حصہ نہیں ملا ہے نجاست سے وہ زیادہ ہے، تو وہاں اس کے دوسری جانب یا دوسرے پہلو میں یا نچلے حصے میں یا اوپر کے حصے میں آپ وضو کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں يتوضأ من وَكَذَا مِن مَوْضِعِ غُسَالَةٍ، اور یہی حال غسالہ کی جگہ کا ہوگا جس کو ہم کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔